میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم میلاد مناتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یہ وسویلا نظار پھرتے ہیں وسویلا نظار پھرتے ہیں پڑھنا وسویلا نظار پھرتے ہیں وسویلا اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں وسویلا نظار پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پرواہ نوار پھرتے ہیں کیسے پرواہ نوار پھرتے ہیں وسویلا نظار اور جانے
گلی کا یہ شعر سب مل کے پڑھیں گے اس گلی کا بولو اس گلی کا نام میں جس میں بولو نا اس گلی کا نام میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں وہ سویلا نظار پھرتے ہیں وہ سویلا نظار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوئی ہزار پھرتے ہیں ہر کوئی پوچھے ہر کوئی پوچھے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شیدا ہزار کوئی منصور کوئی بن کے نہیں آئے کوئی منصور کوئی بن کے نہیں آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے ان کے دربار سر بولو ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سواری ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا ان کو ہو میرے بس میں تو میں دل میں بچھا لوں ان کو کن کو چوم کر جو میرے سرکار کی جانی آئے یا رسول اللہ مرحبا
مرحبا علی کی آمد مرحبا علی کی آمد مرحبا رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی او میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو چوم کر جو میرے سرکار کی جانی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جانی آئے ان کے دربار بولو ان کے دربار سے ہو کر جو سوار ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی ان کی رحمت ان کی رحمت ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی اور ان کے لطف و کرم بڑھ کے خریدے ان کے عطا و کرم بڑھ کے خریدے گئے آج بھی لے کوئی سو کے پلاوی آئے آج بھی لے کوئی سو کے پلالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوار اس کلام کا آخری شعر بہت خوبصورت ہے ان کا جلوہ ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن ان کا جلوہ تو یہاں ہے موجود یہاں لیکن کوئی دیکھ تو نظر دیکھنے والی آئے کوئی دیکھ تو نظر دیکھنے والی آئے ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن
دے کہنے والی آئے کوئی دیکھ تو نظر دے کہنے والی آئے سب کہیے ان کے دربار سے ہو گئے اگر یہ شعر تمہارا پڑھنا ہو سب کے تم پڑھ لیں ان کی رحمت بولو ان کی رحمت بولو ان کی رحمت بولو ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے مجھے پنکھوں کو ذرا کم کر دیں کم کر دیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین ٹھیک ہے وہ صحیح ہے مجھے صدرہ خوشی ہے کہ ابھی عمرہ شریف کو 40 دن مکمل نہیں ہوئے اور یہاں اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا بے حد و حساب رحمتیں فضل اور کرم لوٹ کر ہمارا پورا قافلہ بارگاہ رسالت مآب سے اللہ کی بارگاہ سے بخیر و عافیت واپس پہنچا اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی اس سعادت سے محروم نہ ہو اللہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ آپ کو اس حرم کی حاضری عطا فرمائے اس حرم کی رحمتیں اس کے کرم اور اس کے فضل اللہ آپ کے نصیبوں میں لکھے اور مجھے یاد ہے جب پہلی بار 2017 میں حاضر ہوئے تھے اس سے پہلے ابن عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر مشرق کے پاس تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ وہاں کی حاضری دے لیں گے تو آپ کی زندگی مکمل ہو جائے گی تو یہ بالکل سچ ہے جو لوگ وہاں پہ ہو کے آ جاتے ہیں
انہیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ زندگی مکمل ہو گئی. اس سے پہلے ایک عجیب سی انکمپلیٹنس، ایک عجیب سی ایک کمی، ایک عجیب سا ایک احساس. چاہے آپ کتنی نماز روزہ کریں، کتنا ہی آپ نیکی کا اور اچھائی کا مظاہرہ کرتے جائیں، وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی جب تک دربار خدا اور دربار رسول کی زیارت نہ ہو. تو جو لوگ ابھی بھی اس سے محروم ہیں وہ اسے محسوس کرتے ہوں گے کہ ابھی بھی کوئی کمی ہے. اللہ جلدی لے جائے انشاءاللہ، آپ سب کو پہنچائے اور آپ اس عظیم بارگاہ کی برکتوں سے آشنا ہوں. چند باتیں اس لیے کرنا ضروری ہیں کیونکہ زیادہ تر ماشاءاللہ عمرہ زائرین تشریف فرما ہیں اور باقی بھی انہی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن سوچ کے اندر کسی جگہ رکھ لیں کہ اصل عزتیں حرم کے ساتھ، اصل رزق حرم کے ساتھ، اصل برکت حرم کے ساتھ. اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے حرم کے لیے دعا کی اور حضور علیہ السلام نے مدینہ کے حرم کے لیے دعا کی. آپ نے مکہ کے لیے دعا مانگی، اے اللہ اسے پھلوں کی کثرت عطا فرما، یہاں رزق کی فراوانی عطا فرما، اے اللہ یہ مکے کی زمین کو امن دے. بڑی خوبصورت دعائیں آپ نے مکے کے لیے فرمائی ہیں اور کثرت رزق مانگا، کثرت جو ہے وہ اشیاء اور امن کی اللہ سے دعا کی. اور آقا اسلام نے ارشاد فرما کے اسی دعا کو یوں کر دیا کہ اللہ جو ابراہیم نے مکے کے لیے مانگا مدینہ میں اسے دگنا عطا فرما. سبحان اللہ، مدینہ میں اسے دگنا عطا. دونوں نبیوں نے اپنے اپنے حرم کے لیے دعا کی. اصل برکتیں وہاں ہیں، اصل رحمتیں وہاں ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے دنیا میں جہاں جہاں اللہ نے جس جس کو پیدا کیا وہ وہیں کا رہ گیا، لیکن سفر کر کے جانا اور سفر کر کے وہاں پہنچنا یہ لازم ٹھہرا کہ سفر کیا جائے اور وہاں حاضری کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ. پھر یہ عجیب بات ہے کہ جو کوئی بھی حرم کی طرف جاتا ہے، جو حرم کی طرف ارادہ کرتا ہے اور اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ وہ حرم کی طرف جانے کی سعادت حاصل کرے، اللہ کچھ ایسی اعلیٰ عزتیں اور برکتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہر صورت جوڑ دے گا جو حرم کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے مدینہ شریف میں بھی کی، وہاں بھی ہم نے اسے دہرایا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی اسے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور بڑی خوشی کا اظہار ہوا وہاں سے کہ آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں جگہ دیں اور ہمیشہ کے لیے نہیں یاد رکھیں. پہلی چیز جو حرم والوں کے لیے لازم قرار دی جاتی ہے جب بھی کوئی حرم کی طرف ارادہ کرے، اللہ اسے صحت عطا فرماتا ہے. بولو کیا؟ صحت. یہ صحت جو ہے یہ پہلی چیز ہے حرم کے لیے، اور جو بھی اس کا ارادہ کرے گا اللہ اس کے لیے صحت کے ضرور معاملات کھول دے گا. کیوں؟ کیونکہ حرم کے لیے صحت کی ضرورت ہے. اور آپ عجیب بات یہ سنیں کہ بڑے بڑے شدید مرض والے بھی وہاں پہنچ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اللہ انہیں
صحت دے دیتا ہے. جتنی دیر وہ حرم میں رہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو کوئی دوائی نہیں کھائی, ہم نے تو کوئی انجیکشن نہیں لگوایا. تو حرم کی حاضری صحت کا نور اور برکت دے دیتی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے بچپن میں, ہم نے بھی جب 5ویں کلاس میں ہوتے تھے تو مضمون لکھا کرتے تھے, تندرستی 1000 نعمت ہے. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, بچے تھے کہ کیا 1000 نعمت ہے. تو اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا بڑا جملہ ہمیں دکھایا جاتا ہے. واقعی یہ 1000 نعمت, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اس سے پوچھو جو کسی اسپتال کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو شدید کسی بیماری نے اتنا جکڑ دیا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا. اس کے لیے پوچھو صحت کیا ہے. تو چونکہ ہمیں ویسے بھی تھوڑی بہت حاصل ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ یہ کوئی اتنا بڑا انعام نہیں ہے, یہ بہت بڑا انعام. اس سے بڑی کیا بات بتائی جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا تھا کہ مولا اگر تیرا بھی کوئی خدا ہوتا تو اس سے کیا مانگتا, تو جواب دیا موسیٰ میں اس سے صحت مانگتا. بولو کیا؟ میں اس سے صحت مانگتا. یعنی اللہ کو بھی سب سے زیادہ عزیز صحت ہے. تو میرے بندے ٹھیک رہیں, ان کا ذہن, ان کی سوچ, ان کا جسم, ان کی روح صحت مند رہے. بھائی جس کو اس میں سے کسی ایک میں بھی مسئلہ ہے, ذہن میں مسئلہ ہے, جسم میں مسئلہ ہے, روح میں مسئلہ ہے, وہ کیسے حرم جائے؟ اگر جائے گی ابھی تو کیا پائے گا؟ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. یہ تمہیں ایک نیا ایک زور اور انرجی دے کے واپس بھیجے گا. جو حرم میں جائے صحت ضرور پاتا ہے. دوسری چیز جو حرم جانے والوں کے لیے لازم ٹھہرائی گئی اور حرم والوں کے لیے اسے لازم کر دی کہ یہ جو بھی جائے گا اسے ملے گا, وہ ہے مال. سبحان اللہ. لوگ کمانے کے لیے ساری زندگی گزار دیتے, یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اصل مال تو اللہ نے حرم میں رکھا ہو. اصل تو چیز وہاں پڑی. یہ مال کی کثرت یہ حرم والوں کے لیے لازم قرار دیا. حضور نے اپنی حدیث میں کس طریقے سے فرمایا, حج اور عمرہ کرو امیر ہو جاؤ, غنی کر دیے جاؤ. اللہ تمہیں غنی کر دے گا. جو دن رات کی ٹینشنیں ہیں, دن رات کا تمہارا جو ہر وقت تکلیف اور ہر وقت کبھی کچھ کم ہو گیا, کبھی کچھ کم ہو گیا, اور کبھی کہیں ضرورت پڑ گئی, کبھی کہیں ضرورت پڑ گئی, اور جیل میں دیکھتے ہو کچھ بھی نہیں, تو اس وقت پھر جو مایوسی ہوتی ہے, دل کرتا ہے بندہ نماز بھی چھوڑ دے, روزہ بھی چھوڑ دے, نیکیاں بھی چھوڑ دے. اتنی سختی آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگ دین سے بھی بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ جیب میں کچھ نہیں. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے. سارا دن لوگ اس کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں, کتنی کوششیں کرتے ہیں. تو یہ حرم والوں کے لیے لازم کر دے کہ اگر تم حرم کا ارادہ کرے ہوئے, اللہ پہلے نمبر پہ تیری جیب بھر دے. کیونکہ ظاہر ہے تم نے جانا ہے, آنا ہے, وہاں ہوٹل ہے, کھانا پینا ہے, سفر ہے, ٹکٹ ہے, کتنی چیزیں ہیں. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تمہارے ارادے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. جو ارادہ ہوگا ساتھ ہی تیری جیب بھری جائے گی. یہ عجیب بات, کمال. مطلب ابھی بھی آپ اس بات کو, کیونکہ ہم تو اتنے تجربے کر چکے کہ اب تو تجربہ کر کے بھی تجربہ ہی ہو گئے, آپ تو بھی تجربہ ہو گیا. آپ ابھی ارادہ کریں, بے شک آپ کے پاس ابھی فی الحال کچھ نہیں, آپ صحیح ارادہ کریں کہ میں نے اس مہینے کے آخر میں, اکتوبر کے اینڈ میں جانا ہے, اور میں نے جانا ہی جانا, ہر صورت جانا ہے. اور اپنی سوچ کو مضبوط کر کے بسم اللہ پڑھ کے آپ اٹھیں. قرآن سامنے کھلا ہے, آپ اکتوبر کے آخر میں مکہ پہنچ چکے ہوں. کوئی شک نہیں. تو کہاں سے مال آئے گا, کدھر سے آئے گا؟ یہ تمہاری سوچ ہے. سمجھتے ہیں
اس کا تعلق اللہ نے خود ہی جوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص وہاں جاتا ہے، میں نے جیسے کہا کہ تو یہاں سے بھی انتظام کر دیا جاتا ہے، اور جو وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا سارا مال اس کو ضرب 10 کر کے واپس کرتا ہے. ہر شے واپس ہو جائے، کوئی چیز تمہارے لیے نہیں رکھی جائے گی. اور یہ 100% ذہن میں بنا لیں کہ ایک درہم اور دینار وہ تیرا اپنی جیب میں نہیں رکھے گا، تجھے واپس کر دو. کہ میرے بندے نے میرے گھر آ کے خرچ کیا، میرے گھر آ کے اس نے مال خرچ کیا، میرے گھر آ کے اس نے جو ہے وہ میرے شہر میں آ کے اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور لوگوں کے اوپر لگائے، کھانے کھلائے، کھانے کھائے، تحفے لیے، تحفے دیے. تو میرے شہر کی اکانومی اور میرے شہر کی معیشت کو فائدہ ہوا، مدینہ کی اکانومی کو فائدہ ہوا، مکہ کی اکانومی بڑھ گئی. وہاں جتنا زیادہ تمہارا مال خرچ ہوگا اتنے اور زیادہ رزق کے ذرائع وہاں پہنچیں. تو تیری وجہ سے سوچ کتنی برکت اتری. تو اللہ تیری کوئی برکت اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ تو خود برکتوں والا ہے، تجھے واپس کر کے بھیج دے. لے جائیے سارا کچھ. یہ صرف ایک حاضری کی بات بتا رہا ہوں. جس سے دوسری حاضری دی یہی چیزیں ڈبل ہو کے ملیں گی، جس سے تیسری دی اس سے ٹرپل ہو کے ملیں گی، جس سے چوتھی دی اس کو 4 بار اس کو بڑھا کے تو اس کو اللہ واپس کر دے گا. کیوں؟ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. وہ کسی کو اپنے اوپر قیامت کے دن ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کوئی بندہ رب کے اوپر بات کر سکے. اللہ گیند اپنی کوٹ میں رہنے نہیں دیتا، وہ بندے کی کوٹ میں ڈال دیتے. اپنے کوٹ میں گیند ہوگی، اور مولا یہ تیری وجہ سے ایسا ہو جاتا. ایسا اللہ ہونے نہیں دے. سارا کچھ بندے کو واپس کر دے. اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت. یہ تیسری چیز جو حرم والوں کے لیے لازم کر دی گئی اور اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا گیا، سرد کر دی. جو حرم کا ارادہ کرے گا ہر صورت گھر میں امن دیکھے گا. یہ میں نے کیا کہا؟ بول دیجیے، اپنے گھر میں امن دیکھے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بے امن گھر میں رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں فساد چل رہے ہیں، اور گھر میں ہر وقت ٹینشن چل رہی ہے، اور آپ جناب عمرہ کرنے جا رہے ہیں. کیسے جائیں گے آپ؟ سوال پتہ نہیں ہوتا. بھائی آپ کا تو دین ہی نہیں بنے گا کبھی. کیوں؟ گھر میں ہر وقت فساد ہے. تو جو ہی آپ نے ارادہ کیا، اللہ تیرے گھر میں پورے کا پورا امن پیدا کر دے. چاروں کونوں سے امن خود آئے گا. کیوں؟ آپ نے حرم کا ارادہ کر لیا، اور حرم امن کی جگہ ہے. ھذا بلدن آمنا، یہ شہر امن والا ہے. پیس، سکون، برکت، آرام، ٹھہراؤ، یہ سب حرم کے ساتھ جڑے ہیں. تو اللہ حرم والوں کو ارادہ کرتے ہی پیچھے امن دے دیتا ہے. کوئی اس کے لیے ایسا انداز نہیں ہوگا. بلکہ کیا عجیب بات سناؤں کہ جہاں جہاں اس کی بدامنی کے معاملات ہوں گے، دشمن ہوں گے، کوئی حاسدین ہوں گے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ حرم جا رہے ہیں تو وہ بھی آ کے کہیں گے یار دشمنی اپنی جگہ، ہمارا بھی سلام پیش کر. کہو نا سبحان اللہ. وہ پیار محبت جو آپ وہاں جا رہے ہیں تو چھوڑیں، باقی باتیں واپس آئیں گے تو کریں گے. لیکن آپ جا رہے ہیں تو بڑی خوشی ہے. بلکہ آپ جب جائیں گے ان سے ملنے کے لیے، سلام کے لیے، تو کہیں گے ہو سکتا ہے روشنی اور کہیں یار ہر شہر میری بھی معاف کرو، میں نے تیری کی، تو اللہ کے دربار جا رہا ہے، جا میرا بھی جا کے وہاں سلام. دشمنیاں ختم، دلوں سے دور تھے امن. کتنی برکت اللہ اس کے ساتھ جو، کتنی رحمت اس کے ساتھ. اور پھر یہ بھی سنیے کہ جو بھی حرم کا ارادہ کرے اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے کاروبار یا ایسے اس کے معاملات نہ ہوں کہ جو 14، 15 یا 20 یا 40 دن کے لیے حرم جا رہا ہے تو پیچھے اس کی جاب، اس کے کاروبار کا معاملہ اتنا مضبوط کر دیا جائے گا
کہ اگر وہ 20-40 دن کے لیے نہ بھی دکان پہ جائے تو بھی دکان چلتی رہے، تو بھی دکان بند نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایک دن نہ جائے نا بندہ بند دکان، کئی گاہک واپس ہو، بندہ آئے، لیکن حرم والوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ حرم والوں کے لیے اللہ پیچھے سارا نظام مضبوط کر دے گا، بلکہ وہ کہیں گے جناب آپ جائیں تسلی سے، باس خود ملنے آئے گا اور ساتھ یہ بھی کہے گا کہ آپ کی سیلری بھی محفوظ ہے، ہمارا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، تسلی رکھیں، آپ تسلی سے جائیں، ہمارے لیے بھی دعا کر کے۔ تو بتاؤ کتنی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی، جو حرم کا ارادہ کرے اس کے لیے ہر جگہ سے رحمت اور فضل لازم قرار پاتا ہے۔ پھر حرم میں کوئی شخص بے علم تو جا نہیں سکتا، وہاں بے علم شخص کا کیا کام، بے علم شخص کی وہاں کیا اس کی ضرورت، ایک شخص کو پتہ ہی نہیں کہ طواف کیا ہے، منع مزدلفہ کیا ہے، ایک شخص یہ جانتا ہی نہیں کہ جو ہے ختیم کسے کہتے ہیں، عمرے کے کتنے رکن ہیں، حج کے کتنے رکن ہیں، ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں تو کیا کرنے جائے گا۔ اس کا مطلب پہلے اللہ اسے عالم بنائے گا پھر اسے حرم بھیجے گا، یعنی علم بھی عطا کر دیا گیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو بیچارے بالکل علم سے بے بلد ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں، وہ بھی بے حد و حساب علم لے کے وہاں پہنچتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے حج کی ٹریننگ جب انہوں نے کروائی، ویسے ایسے چھپے راز اور ایسی چھپی باتیں حرم کی جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن چونکہ جانا ہوتا ہے تو وہ حج کی ٹریننگ والے بڑے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ حاجی کہاں کہاں غلطی کر سکتا ہے۔ ایسا انہوں نے پوری تفصیل سے جب حج سمجھایا ہماری تو آنکھیں کھل گئی، حج اتنی بڑی چیز، حج اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنے اس کے نازک معاملات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوئی اور پھر آپ حج کرنے پہنچ گئے، علم بھی ملا۔ تو بتاؤ اور کیا چاہیے، ذرا گن لو نا، ذرا سب سے پہلے بول دو صحت، پھر بولو مال، پھر بولو امن، پھر بولو کاروبار، پھر بولو علم۔ بتائیے یہ 5 چیزیں، ان کے لیے لوگ سارا دن بلکہ رشوتیں کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کسی طرح یہ 5 چیزیں مل گئی اور پوری زندگی ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہ حرم کا ایک پھیرا یہ سب کچھ تمہیں مفت میں عطا کر دے، ایک پھیرا، صرف ایک۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ پھر حرم میں جانے والوں کے لیے ایک بڑی اعلیٰ برکت اللہ نے جو رکھی ہے، سنیے دھیان کیجیے، وہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی حرم میں پہنچ جائے، والا حضرت کا وہ شعر میں وہاں پڑھا کرتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں، جنت میں آ کے نار میں چاہتا نہیں کوئی، بولو ساری بولو، جنت میں آ کے نار میں چاہتا نہیں، پھر بولو جنت میں آ کے نار میں چاہتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے ایک دفعہ جنت میں ڈال دے گا تو اسے واپس نکال کے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، یہ اس کی رحمت کو گوارا ہی نہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے کسی سے، اوہ غلطی ہو گئی اسے جنت میں کیوں ڈالا، پھر اس کو واپس نکالو دوزخ میں ڈال، ایسا وہ کبھی نہیں کرتا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے، اسے جنت میں کیوں بھیج دیا، یہ تو غلطی ہو گئی، یا چلو تھوڑی دیر جنت کا مزہ اس کو دلاؤ، اس کو واپس پھینکو دوزخ، ایسا بول دو کبھی نہیں، کبھی اس کی رحمت پہ یہ سجتا ہی نہیں، مطلب سوٹ نہیں کرتا، اس کی جو شخصیت، پرسنالٹی یا اللہ کا جو اپنا ذات کا معاملہ ہے، وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو ایسا کر دے کہ جنت میں ڈال کے دو دے، ممکن نہیں۔ اگر تم مدینہ آ گئے ہو تو مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ فرمایا احد کا پہاڑ جنت کے دروازے پہ، اور میرا ممبر حوض کوثر، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جو جگہ وہ جنت کا باغ، اور میرے ممبر کے پائے یہ جنت میں گڑے ہوئے۔ یا تو ان حدیثوں کو کہو جھوٹی ہیں، استغفراللہ، کہو نہ کہ نہیں حدیثیں جھوٹی ہیں، میں نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں کہ جنت کا، حضور فرما رہے ہیں کہ جبل احد جنت کے دروازے پہ نصب ہے، حضور فرما رہے ہیں میرا ممبر حوض کوثر کے بالکل اوپر ہے، حضور فرما رہے ہیں یہ جو
جگہ ہے میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان، یہ جنت کا باغ ہے، یا تو ان حدیثوں کا انکار کرو یا یہ کہو کہ مدینہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، بولو نا، کیا کہو گے؟ اگر کوئی اندر چلا گیا ہے تو اللہ کے دوزخ میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حرم کی حاضری کا سب سے بڑا انعام۔ سبحان اللہ، ایک بار جس کے قدم وہاں پڑ گئے، تسلی رکھے انشاءاللہ، انشاءاللہ، تسلی رکھے، اسے تسلی دے دو، اسے تسلی دے دو، اسے بالکل اسے آپ کو مانگے دوغل بتا دو، اللہ تجھے بخشے گا، کیونکہ تو جنت میں ہو کے آ گیا، تیرے قدم وہاں پڑ گئے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے انشاءاللہ۔ پھر حرم کے معاملات میں ایک چیز بہت بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک بار جانے سے نہیں ہوتا۔ ایک بار چلا جائے تو اسے مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر بھی جو ایک بار آئے گا آپ اسے مہمان کی طرح ہی رکھیں، آپ اسے بٹھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، تھوڑا سا جگہ کمرہ شمرہ بھی دے دیں گے، آپ کہیں گے آپ یہاں رہیں، کیونکہ آپ نے کل پرسوں چلے جانا ہے، تو مہمان کی طرح۔ جب آپ دوسری بار جائیں گے تو پھر بھی آپ مہمان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک عرصہ گزرا، پھر آپ گئے، بٹھا دیا، چلو بٹھائیں، پانی پلائیں، تھوڑی دیر کے لیے میزبان ملتا ہے، پھر وہ بھی چلا جاتا ہے، ابھی سے چلے جانا ہے، تو مہمان مہمان ہی ہوتا ہے۔ تیسری بار بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ بزرگ لکھتے ہیں کہ جو حرم میں چوتھی بار جاتا ہے اسے وہ مہمان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اب یہ مہمان نہیں، یہ تو اپنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اسے اپنوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر اپنوں کی طرح سب کچھ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے گھر میں کوئی اپنا رشتہ دار آئے تو وہ ٹی وی لان میں بیٹھے یا ڈرائنگ روم میں، وہ بیڈ روم میں آئے یا کچن میں جائے، وہ آپ کے اوپر چھت پہ جا کے نظارے کرے یا آپ کی کسی جو ہے وہ اور کمرے میں جا کے بیٹھ جائے، جو آپ کا اپنا ہے، جدھر مرضی پھرے، اس کے لیے پورا گھر بولو کھول سبحان دیا اللہ، جائے۔ تو اللہ ایسے ہی جو چوتھی بار حرم جاتا ہے اس کے لیے حرم کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے حرم کھول دیتا ہے، پھر حرم اس کے راز اس کے اوپر کھلتے ہیں، اور حرم کی وہ برکتیں جو انسان کی سوچ اور اس کی فہم سے بھی بہت بڑی ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو سمجھ آتی ہے صفا اصل میں کیا ہے، مروہ اصل میں کیا ہے، کعبہ کی جو یہ سائیڈ ہے اس سائیڈ میں کیا برکت، جو دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ میں کیا برکت، جو تیسری ہے جو چوتھی ہے اس میں کیا ہے، ہر کونے کے ساتھ اللہ نے کیا کیا نور رکھا، سبحان اللہ، کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے، اور خطیم میں جانا سے کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کھلنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایک جزیات جو کہ عام بندہ صرف دیکھ کے ہی رکھ جاتا ہے، اچھا ہے کعبہ بٹھی، عام بندہ تو لیکن اندر تک جانا یہ اللہ اس سے دیتا ہے جو بار بار حرم جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کو لے جائے آمین، بار بار جائے آمین، تاکہ حرم کے راز آپ بھی کھلے۔ دیکھیے یہ ساری برکتیں جو پہلے میں نے گنوائی ہیں وہ تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو ہر حرم کی حاضری کے ساتھ جوڑ دی گئی، اس کے لیے تسلی رکھے، وہ جو 5-7 چیزیں پہلے عرض کر دی وہ تو لازم، اور بزرگ لکھتے ہیں کہ جب بھی ان میں سے کسی میں کمی آنے لگے حرم کی طرف چل پڑو، مال کم ہونے لگا حرم کی طرف نکل جاؤ، عزت کم ہونے لگی ہے بولو حرم کی سارے بولو حرم کی طرف نکل جاؤ، علم کم ہونے لگا حرم کی طرف، امن میں کمی آ رہی ہے حرم کی طرف، وہاں سے اللہ تمہیں واپس کر واپس کر دے، سمجھ نہیں پاتے، خود ہی لگے رہتے ہیں، گٹے گوڈے گھسا لیتے ہیں، لوگوں کے آگے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، اور بھائی اس سے بڑا کام ممکن کہ میں کل بیٹھا تھا تو 10 حضرات کے ساتھ بتانے لگے جی بس 4.5 لاکھ کا تولہ ہو گیا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کے علم میں ہو جی کتنا ہے، 4 لاکھ سے اوپر تولہ زیور سونا ہو چکا ہے، تو چونکہ میرے علم میں نہیں تھا، ظاہر ہے یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں کہاں ہوتی ہیں، تو حیران ہو گئے کہ یار آپ کیا بول رہے ہیں بھائی، کتنے کہا 4.5 لاکھ کا تولہ، کہ بندو 2.5 لاکھ میں عمرہ ہو جاتا ہے، بس عمرے سے بھی ڈبل ہو گئے یار، تو 2 لوگوں کا عمرہ ایک تولے میں، تو
ایک پروفیسر کہ جی میں ظاہر بزنس کرتا ہوں اس کا، تو میرے لیے ظاہر ہم کرتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے اتھینٹک ساری باتیں پتہ ہیں، یہ اتنے کا اس سے زیادہ بھی ہونا ہے، اور میں رکھا ہوا کافی میرے پاس ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا جی عمرہ یعنی 1 تولہ زیور کے برابر ہماری نظر میں عمرے کی اوقات نہیں ہے۔ 1 تولہ ہوتا کیا ہے؟ آپ اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کوئی وزن، یعنی اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھیں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کوئی وزن بھی ہوتا ہے، اتنا کم ہے، اور اللہ نے اتنا سستا کر دیا اپنے دربار کی حاضری کو۔ کہو نا سبحان اللہ، کہ بھائی تیرے پاس اتنا سونا ہے تو آجا، اتنے تولے سے کیا ہو گیا، آج بیچ کے آج نہیں کرتا۔ اللہ ہی سمجھائے انشاءاللہ۔ بہت افسوس ہوا، اچھا آپ گئے نہیں بھی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس حرم کی طرف جانے کو، اس حرم کے معاملات کو زندگی میں ایسا ایک ہمارا جنوبی ایشیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے، پاکستان انڈیا کے خاص طور پہ، کہ لگتا ہے کہ شاید یہ حاضری اس وقت کی جانی چاہیے جب بالکل آپ ذہنی جسمانی طور پہ فارغ ہو جائیں، تب بندہ ادھر جائے۔ اس سے پہلے وہ سمجھتے ہیں یار یہ نا سفر فضول ہے، یہ رہنے دیں آپ، اس کی وجہ باقی کام آپ کر لیں، باقی کاموں پہ زور دیں۔ یہ سفر جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب سارا کچھ ہو چکا ہو۔ یہ ایسا غلیظ قسم کا خیال ہے جس نے ہمارے معاشرے کو جکڑا ہو، ہمارے پورے معاشرے کو اس نے جکڑ، عورتیں مرد دونوں اس خیال کے ساتھ جکڑے گئے اور پکڑے گئے ہیں، اور انہوں نے اس کو ذہن میں بٹھایا ہو کہ اس حاضری کا تو تعلق بڑھاپے کے ساتھ، یہ تو وہاں اس وقت جانا چاہیے جب بالکل میچور ہو جائے، میچور ہو کے بھی آخری عمر میں چلا جائے، تب جا کے ایسا معاملہ ہو۔ تو اللہ سے بھی نکالے، آمین۔ ہماری قوم کی حالت بہت خراب، آپ دیکھ لیجئے کہ اس قدر یہ برکتوں، رحمتوں، فضل کے معاملات جو وہاں اللہ نے دیے ہیں، اس کی طرف جانے کا شوق ناپید سے بھی اگلا لفظ کو ڈھونڈو، وہ ہو چکا ہے، ایسا خیال ہی نہیں۔ تو اللہ سب کو اس کے توفیق دے، آمین کہہ، سب کو توفیق، اور اس کی اصلیت کے لیے دعا یہی کریں کہ میں مولا اتنا تیرے حرم کا عادی ہو جاؤں، اتنا اللہ مجھے بار بار وہاں پہنچا، بار بار وہاں پہنچا، جس دن میرا وصال ہو اس دن بھی لوگ یہی بات کرتے نظر آئے کہ ابھی کل پرسوں تو عمرہ کر کے آئے، ابھی کل پرسوں ہی تو پتہ چلا تھا حج سے آئے، ایسا انداز ہو جائے، اور اتنا اللہ بار بار لے جائے، اتنا بار بار لے جائے کہ رشتہ دار تنگ آ جائیں، دوست تنگ آ جائیں، یار کتنی کو تجھے مبارک دیں، تو ہر بر ہر جو تھوڑی دیر پتا چل پھر تو گیا، کتنے کو تجھے وہ ہار ڈالنے، رہنے دو، لوگ ہار ڈالنے چھوڑ دے تم، اور تجھے ایئرپورٹ پہ آ کے استقبال کرنا بھی لوگ چھوڑ جائیں، یار تو کام ہی پڑے ہیں، کام ہی ہے، کتنی بار اس کو جا کے ویلکم کریں، چھوڑو یار، اس لیول تک تمہاری حرم کی حاضری ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے، جناب بندہ واپس آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت شہزادہ گلفام آ گیا، اس سے پوچھو ماں اس کی کیا حالت تھی بیچارے، تو حضور کا کرم شامل حال ہوا، آپ نے کرم فرمایا، آپ نے رحمت للعالمین اپنی دکھائی اور اپنی رحمت سے پاک کر کے بھیج دیا۔ یہاں ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی ملک فارس فتح کر کے محترم ایئرپورٹ پہ آئے، کیوں؟ ہمارے معاشرے کا یہ ایسا ہی انداز ہے۔ ہاں جی، اب اس کے لیے کیا دل میں پیدا ہوتا ہے؟ سنو، جب وہ چیزیں یہ دیکھتا ہے کتنی عزت مل رہی ہے، اتنا لوگ پروٹوکول، بم ہو گیا کام، بم ہو ختم، دل میں یہ خیال آتا ہے بم ہو گئی، بس اتنی عزت مل گئی ختم، اور تیری عزت تھوڑی تھی، وہ تو اللہ رسول کی عزت تھی جو لوگوں نے تجھے دی۔ تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب چونکہ وہ رسول اتنا پیار مل گیا، وہاں جانے چاہیے، اور کئی سال کے لوگ نہیں جاتے، کیوں؟ دل میں یہی خیال آتا ہے کہ زیادہ کوئی نہیں پیسے لگ گئے سن ہوں نہیں جانا، پیسے بہت لگ گئے، وہ پیسوں کو دیکھ دے کے اتنا خرچہ کر اب نہیں جانا۔ اب 10 سال بعد دیکھیں
اتنی دیر میں انسان ویسے فوت ہو جائے. تو اس کی حاضری ایسے ہو جانی چاہیے انشاءاللہ. آپ کی لائف کا ایک پارٹ ہو, آپ کی لائف کا ایک حصہ بن جائے. یار ٹائم آ گیا, 8-10 مہینے ہو گئے, 10 کو ساتھ کو جانا چاہیے. اس میں چلو آپ کی لائف کا ایک حصہ ہو, وہ زندگی کا ایک پورا ایک شیڈیول کے اندر شامل ہو. ابھی 1.5 سال ہو گیا, 1.25 سال ہو گیا, وہ ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا اس کے لیے. چلو مجھے کہو سبحان اللہ. چلو دوبارہ چلو. پھر اسی طرح سال 1.5 گزر, کیونکہ جس کے بزرگ فرماتے ہیں 3 سال گزر گئے نا, وہ دنیا کا ہو کے رہ گیا, ختم. وہ نہیں, اب نہیں وہ نکلے گا اس سے. کیوں؟ اتنا زیادہ کھب گیا ہے کہ وہ کھب کے اتنا اندر چلا گیا ہے کہ آپ وہ قلعہ باہر نہیں آنا. لیکن قلعے کو جتنا ٹھوک دو گے بولو اتنا نکلنا بول دو. ایسے انسان جتنا دنیا میں گڑے گا اتنا دنیا سے نکلنا مشکل ہو جائے. وہ گڑنے سے پہلے دوبارہ ہوا, پھر آ جاؤ. بولے ایسا بنائے انشاءاللہ, ایسا بنا دے کہ اس میں ایسا انداز ہی رہے کہ بھائی وقت ہو گیا, اتنے ٹائم جانا چاہیے. یار بات شروع ہو جائے تو بھائی کیا وجہ ہے, تو پھر بار بار میں عرض کروں, بار بار کہوں, خدارا خدارا خدارا. اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے. خدارا اس کو بار بار اپنے اندر دوہرا لو. بہت لوگوں نے کیا کہا, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کو اپنے اندر اتار لو, اس بات کو. اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے. آپ ابھی ارادہ کریں, اللہ آپ کے لیے سارا انتظام کریں. اس کا حرم کیا تیرے جانے سے تنگ ہو جائے گا؟ استغفر بھائی, اس کا حرم کیا تیرے جانے سے کیا مطلب وہاں جگہ کم ہو جائے گی؟ او ہو نہیں, اس کو نہیں آنے دینا. کیوں؟ اگلی بڑے بندے نے اس کا حرم وسیع کھلا اور محتاط رزق کی اس کے حرم میں. تو آ جا بھائی, اتنی مرضی دن رہے. تجھے یہاں کیا چاہیے وہ بھی لے لے, جو نہیں چاہیے وہ بھی دے کے بھیجے. جو چاہیے وہ بھی لے جا, جو نہیں چاہیے وہ بھی لے جا. اتنی عزتیں ہیں تو اللہ کے حق کیا کریں. اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ. پھر حرم میں جو ابھی حاضری تھی, کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ساتھیوں کے لیے آسانی ہو. ایک تو ابھی ماشاءاللہ کہ اللہ عالم نے جو کرم فرمایا, اور آپ نے بہت بڑی سعادت سے پہلا بر کیا کہ میرے حضرت کی فیاضی ہے, سخاوت ہے, اور آپ نے جو فضل کیا, میں اس پہ ہزار ان کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتا ہوں. اور یہ سب آپ کی ہی عزت ہے, آپ سب کے سروں پہ یہ تاج ہے کہ آپ نے خلافت مطلق عطا فرمائی. یہ بہت بڑا اعزاز جو عزت کا آخری درجہ ہے, اس کے لیے اللہ کرم فرمائے. اور مجھے بلکہ بزرگوں نے بعد میں جو ہمارے بزرگ ہیں کچھ, جب علم ہوا تو بڑے مسکرات کہنے لگے, مجھے کمال ہو گیا, یہ تو 80 سال کم از کم انتظار اس کے بعد دی جاتی ہے. اور یہ تو 80 ایئرس کے بعد ہوتی ہے, 80 سال کے بعد, جس کے بعد ہوتی ہے. آپ کی تو عمر ابھی جو بلو 50 ہے, اتنا زیادہ یہ کس طرح ہو گیا؟ یہ میرے حضرت کا کرم, بے حساب فیاضی سخاوت. تو اس کا معاملہ بھی مدینہ شریف میں بنا تھا, اور یہ ساتھی جوان جو وہاں موجود تھے, تو وہاں معاملہ بنا, انہیں علم میں تھا کیا ہو گیا, اور ان کو بھی علم میں آیا. جو کہ اس قدر وہ معاملہ ایسا تھا کہ میں کسی کو عرض نہیں کر سکا, کرنا بھی نہیں چاہیے تھا, اور خود مجھے بھی اتنا کلیئر نہیں تھا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے. چونکہ واپس آنے کے بعد صاحب کی خدمت میں حاضری تھی, تو میں نے عرض کیا, ابھی یوم فلک اعظم نہیں ہوا, میں نے عرض کیا کہ اس طرح وہاں مدینہ شریف میں کچھ ایسا معاملہ میرے ساتھ بنا ہے. تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے کہ جلد اس کا اظہار بھی ہو جائے. اب مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ کس قدر معاملہ آگے جائے گا, اور یہ اصل میں وہاں سے بنا. تو اللہ توفیق دے آپ سب کو. یہ سارے حرم کے انعام ہیں, یہ حرم کی برکتیں. ایک اور بڑی سعادت نصیب ہوئی, آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر شریف, حضرت عبداللہ, ان کی قبر شریف کی زیارت کی سعادت ملی. اور بڑا عجیب واقعہ تھا وہ بھی ہے.
تفصیل عرض کر دوں گا. وہ بھی بڑا عجیب معاملہ بنا کہ اللہ نے خاص کرم فرمایا اور حرم کے اندر ہی ہے مسجد نبوی کے اندر اس کی بھی زیارت کی سعادت ملی. اور یہ ساتھی سارے ماشاءاللہ اللہ نے جو برکتیں دی رحمت دی بعض کو اجازتیں ملی بعض کو خلافت دی گئی. ہمارے سور پہ حضور سیدنا صدیق اکبر ہمارے سرخیل ہمارے سردار ان کی بارگاہ میں جا کے اجازتیں دی گئی. یہ ان کے لیے ایسا قابل فخر لمحہ ہے. ان کو اجازتیں وہاں ملی ہیں جہاں سلسلہ نقشبند کا سردار موجود ہے. اصل سلسلہ نقشبند کی جو ساری برکت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے. وہاں سے انہیں اجازتیں ملی. یہ بڑی سعادت ہے. پھر بعض کو کعبہ شریف میں خلافت دی گئی بعض کو مدینہ شریف میں دی گئی. تو یہ ظاہر ہے اس وقت ممکن ہوتا ہے جب دونوں طرف سے کرم ہو رہا. اللہ بھی کریم مصطفیٰ بھی کریم. بولو اللہ بھی کریم مصطفیٰ بھی کریم. ہم دونوں کریموں کے درمیان ہیں. اللہ بھی بڑا ہمارا کریم ہے ہمارا مصطفیٰ بھی بڑا کریم. تو ہم اصل میں دونوں کے درمیان ہیں لہذا ہماری بچت ہو نہیں سکتی. ادھر جائیں گے تو بھی کرم ہی ہوگا ادھر جائیں گے تو بھی کرم. اور اگر شہر کی طرف آئیں گے پھر کرم ہو جائے. لہٰذا ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہماری ہر طرف سے کرم کے معاملات فضل کے معاملات. مجھے سیدنا شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ وہاں بہت یاد آیا جب یہ معاملات وہاں بن رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں کبھی آئی تھی تھوڑی بہت لیکن اب اس کی زیادہ آئی. اپنے ارشاد فرمایا اپنے لیے اور اپنے سلسلے کے لیے ہم فضلی لوگ ہیں. کیا جملہ؟ ہم فضلی لوگ ہیں. اللہ ہمیں اپنے فضل سے ہی پال لیتا ہے. تو میں نے اس جملے کو سنتا تھا کبھی سوچتا تھا اور کبھی پڑھتا بھی تھا کبھی جملہ درس میں بول دیتا. ہم فضلی لوگ ہیں. لیکن فضل اور رحم میں فرق ہوتا ہے. فضل اور رحم میں بولی فرق ہوتا ہے. فضل یہ ہوتا ہے اور رحم یہ ہوتا ہے. رحم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی کوئی خوبی دیکھیں اور اس خوبی کو دیکھ کر اس کے اوپر کوئی عطا کر دیں. جیسے کہتے ہیں رحم. یا اس نے معافی مانگی آپ نے رحم کر دیا. یا اس نے کہا کہ مولا مجھے معاف کر اللہ رحم کر دیتا ہے. لیکن فضل یہ نہیں ہوتا. فضل یہ ہے کہ کوئی کیسا ہی ہے اللہ اس پہ رحمت ہی کر دیتا. مانگا ہے یا نہیں مانگا ہے ویسے ہی دے دیا ہے. اسے فضل کہتے ہیں. تو فضل میں اور رحم میں فرق ہے. فضل شاہ نقشبند کیا فرمانے بولی ہم فضلی لوگ. اللہ اپنے فضل سے ہی پال دیتا ہے. اس کا مظاہرہ ہم نے مدینہ میں دیکھا مکہ میں بھی دیکھا. اللہ نے بڑی رحمتیں دی بڑے فضل دیے بڑے کرم دیے. اور پھر یہ بھی دل نشین کر لیجئے کہ وہاں جب کوئی ایسے جاتا ہے اس طرح میں نے عرض کیا کہ بار بار جانا اور بار بار جا کے حاضری دینا. تو بزرگوں نے جملہ بڑا اچھا بولا. کہنے لگے کہ جو ایسے جاتا ہے حرم میں اس کو ریاض الجنہ میں بلا کے حضور نفل نہیں پڑھواتے. اس کے معاملات اور ہوتے ہیں. وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے ریاض الجنہ ہی ادھر چلا جاتا ہے. اس زمین کے حصے کو ریاض الجنہ حضور کہتے ہیں جتنے بیٹھا ہے اپنا بندہ ریاض الجنہ ادھر بھیج دیتے ہیں. بہت بڑی بات کر دی. کیا کہہ دیا ایسے ہی. دیکھو نا پھر مثال دینے لگی کہ گھر میں کوئی عزیز آ جائے کوئی چچا آ جائیں یا کوئی پھوپھا آ جائیں تو وہ کہیں کہ میں ذرا باہر بیٹھا ہوں گارڈن میں تو کھانا ادھر ہی چلا جائے گا جہاں چچا جی بیٹھے ہوں. انہیں اندر لا کے ٹی وی لان میں تو نہیں بٹھانا. اگر میں گارڈن بیٹھا تو ٹرے ادھر ہی چلی جائے گی. ویسے کہ میں گلی میں ذرا بیٹھا ہوں ٹیبل چیئر لگی ہوئی ہے وہ گلی میں کھانا چلا جائے. اپنا جہاں بیٹھا وہ نعمت چل کے وہیں چلی جاتی. کہنے لگے ایسا حرم میں بنے کہ تمہیں جا جا کے لینے نہ پڑ جائے. چیزیں خود ہی چل کے تمہارے پاس آنا شروع ہو. کیوں اپنے ہو جاؤ. ہم حرم میں بھی بیگانوں کی طرح جاتے. ویسا انداز نہ ہو. انشاءاللہ میں آپ سب کو یہ دعوت پیش کرتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو لازم رکھیں. کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیے گا. ہمیشہ اپنی زندگی کو اسی طرح ترتیب دیجیے.
اور پہلے سے ہی ذہن بنا لیجیے کہ آج جو ہے یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، یہ آگے نومبر آئے گا، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، کون سا مہینہ آگے بن رہا ہے، اس میں کس طرح میں انتظام کرتا چلا جاؤں تو میں آگے 10 دن 12 دن کے لیے دوبارہ جا سکوں، اپنے دنوں کو کم کر دوں۔ ضروری نہیں کہ میرے ساتھ ہی جائیں، خود بھی جائیں، لیکن چھوٹا ٹور رکھیں، لمبا ٹور نہ رکھیں، تاکہ پچھلے بھی معاملات ظاہر ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، ایجوکیشن ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ میں بیٹھا تھا، ہمارے بچے جہاں پڑھتے ہیں سٹی پبلک اسکول میں، ان کے جو اونر ہیں اللہ نے سلامت رکھے، بہت خوبصورت شخصیت ہے، بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ ایک میرے بچوں کے وہاں پڑھنے کی وجہ وہ شخص بھی ہے، کیونکہ وہ بڑی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے، تو ان کے ساتھ ملنے کا کافی موقع اللہ نے دیا ہے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ عمرہ کر کے آئے، مجھے کسی نے بتایا کہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، میں ملنے گیا تو بتایا کہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو میں نے ذہن بنا لیا کہ جب آئیں گے تو ملوں گا۔ تو جب دوبارہ گیا تو وہ آ چکے تھے، تو میں نے اسپیشل حاضری دی، جا کے میں نے پوچھا، میں نے کہا بڑی سعادت کی بات ہے، عمرہ پہ گئے ہوئے تھے، جی آپ کو کس نے بتایا؟ جی وہ یہ اسٹاف آپ کا جو ہے وہ آیا تھا ملنے، تو وہ اچھا میں تو بڑا سیکرٹ جاتا ہوں، تو بس ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں سارا کچھ پرنسپل اور ڈائریکٹر، تو ان کو ذرا میں بتا جاتا ہوں، انہوں نے آپ کو کیسے کیوں بتا دیں؟ کیونکہ جو میں نے پوچھا تھا آپ سے ملنا ہے، کہتے اچھا، بتانے لگے پھر اپنی بات، تو کہتے ہیں جی میں صرف 2 دن کے لیے جاتا ہوں، صرف 2 دن۔ اچھا 2 دن کی، صرف 2 دن؟ جی ہاں 2 دن، اور صرف ایک کپڑا کا جوڑا ہوتا ہے میرا، ایک جوڑا کپڑا، جیب میں پاسپورٹ اور جو ریال ہوتے ہیں وہ، اور جو فون ہے وہ میں بٹنوں والا لے کے جاتا ہوں، میں یہ دوسرا فون بھی نہیں لیتا، تاکہ کوئی واٹس ایپ شرٹ فیس بک ہو یار میں یوز ہی نہیں کرتا، اور صرف بیوی کو پتا ہوتا ہے، ایک میرا بیٹا سے پتا ہوتا ہے کہ میں جاؤں، اور انہیں بتا کے میں ایئرپورٹ پہنچتا ہوں، سیدھا پہلے مدینہ شریف آگرہ، اس کے بعد مکہ، اور میں کوئی ہوٹل وغیرہ بک نہیں کرا، مجھے اچھا تو کیا کرتا ہوں، باہر ہی سو جاتا ہوں، ادھر ہی کسی کارپیٹ پہ سو جاتا ہوں، احرام پہنا ہوتا ہے، اور وہاں ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے احرام کے حوالے سے، میں جاتا ہوں، اس نے میرا احرام دھو کے رکھا ہوتا ہے، جاتے میں احرام اس سے لیتا ہوں، لے کے مدینہ میں تو احرام پہن کے مکہ چلا جاتا ہوں، اس کے بعد میں احرام اتارتا ہی واپس مدینہ آتا ہوں تو احرام اتارتا ہوں، اور وہیں سو جاتا ہوں، وہی چادر احرام والی اسے اوپر لیتا ہوں، اور وہ کم از کم ارب پتی انسان، میں کہ یار کمال ہے، اب 2 دن سے کر رہا ہوں، اس طرح کہتے ہیں میں ہر 2 مہینے میں چکر لگا، سبحان اللہ، خرچہ بھی کوئی نہ، صرف ٹکٹ آنے کا، وہ بھی میں نے ویزا سال کا لگوایا ہوا، صرف ٹکٹ لے، تو پہلے ویزا لگا ہوا، ٹکٹ لے گا، اور وہ بھی مجھے میرے ڈیلر موجود ہیں، فون کر دیتے ہیں کہ ٹکٹ سستی ہو گئی ہے آ جاؤ، تو میں اسی وجہ کتنی کہتی تھی 50% آ جاؤ، ساری ٹکٹ کو کہتا ہوں نا، سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ حرم آسان کرے، ہم کیا کرتے ہیں 24 دن 3 دنوں کے لیے، او بھائی پیچھے سارا معاملہ آگے پیچھے ہو، کیا کر رہے ہیں اتنا لمبا ٹور کیوں کرنا، چھوٹا ٹور تاکہ جانا آنا آسان اور شوق بھی رہے، ذوق بھی رہے، تو کہتے سیدھا میں گھر پہنچتا ہوں، اور آ کے تو گھر دیتا ہوں، تو گھر والوں کو پتہ چلتا جی پپا جی آ گئے، نہ محلے داروں کو پتا، نہ دوستوں کو پتا، نہ کسی اور کو پتا، تو ایسی کہتے ہیں تو سیکرٹ ہو جاتا، بڑی خوشی ہوئی، مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اللہ نے اس پہ اتنے کرم کیوں کیے ہوئے، اتنے فضل والا کیوں ہے، اتنی کیوں رحمت برستا ہے، کیوں اس نے حرم کو ایک ریگولر روٹین میں رکھا، ہم نے حرم کو اسپیشل زندگی میں ایک بار بس استغفر اللہ، اسپیشل ایک بار بس ختم، اور دوبارہ جانے تھوڑی چلتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے، یہ تو اسپیشل اس طرح نہیں ہے، یہ تو میری اور آپ کی سمجھ لیں کہ اصل جو ہماری بنیادیں ہیں وہ تو وہاں لگی ہوئی، اصل ہماری برکتیں تو وہاں، کیونکہ اس دن ہم جب جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، وہیں تھے سارے کعبہ شریف میں، تو نماز جماعت سے پڑھ رہے تھے، تو 30 یا 34 سال تھے، 34 سال جماعت سے نماز پڑھ، تو ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا،
اس سے بڑا اچھا جملہ بولا سیدھا جی، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اس وقت ہم کائنات کی چوتھی صف میں، تو ساری صفیں سے پیچھے بنے گی نا، بولو نا، سامنے کعبہ ہے، تو جتنی دنیا میں مسجدوں میں نماز پڑھیں گے لوگ وہ اس سے پیچھے ہی ہوں گے، کہتے ہیں ہم کائنات کی چوتھی صف میں تھے۔ کبھی ایسا موقع اس طرح کا اس طرح انداز بنے کے بار جانے کا انداز بنائے۔ آخری بات، آقا دو جہان جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی ان سے ملنے آئے، اور حضور میں رات ایک جگہ درس دے رہا تھا تو وہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضور کا ایک سنت کا انداز میں نے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو سلام میں پہل نہیں کرنے دی۔ میں کیا جملہ بولوں، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا، سلام میں پہل نہیں، پہل حضور ہی کرتے تھے، اور صحابہ کہا کرتے تھے ہم اتنی کوشش کرتے، مطلب بڑی پلاننگ کرتے کہ کسی طرح ہم سلام پہلے کر لیں۔ حضور نے کبھی وہ وقت آنے ہی نہیں دیا، آپ نے ہمیشہ پہلے ہی سلام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا اسلام نے خود فرمایا کہ پہلے سلام وہ کرتا ہے جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، تو حضور بولیے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک، تو آپ پہلے ہی کر دیں۔ تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ چلو وہ باتیں تو بعد میں باقی میں نے کی، لیکن میں نے ایک بات عرض کی کہ اللہ آپ کو لے جائے حرم میں، وہاں بھی حضور تمہیں پہلے سلام کریں، کبھی ایسے نہیں ہو۔ مجھے پتا ہے جب وہاں میرے ساتھ ہوتے تھے تو بات کھولنی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات کھولنی پڑ جاتی ہے، بندہ بھی بندہ کھولے۔ ہم باب السلام سے نکلتے تو جو ہی ہم لیفٹ ٹرن لیتے تو ساتھ ہی گنبد شریف آتا، تو قرآن میرے سامنے کھلا ہے، یعنی اس سے پہلے ہی، یعنی گنبد شریف آنے سے پہلے ہی، کیونکہ میری عادت بھی یہی ہے، پتا تھا کہ میں سیدھا گنبد شریف کو سلام کرتا تھا، اس سے پہلے ہی حضور کا سلام آ جاتا، سبحان اللہ، السلام، اور ساتھ ہی گنبد شریف کو۔ اور جب بھی دروازہ سے حضور کی مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ کو جو باہر گیٹ ہے جو جالیوں والے ہیں، لوہے کی جالیوں والے، اس سے جو اندر آتے ہیں، اس میں پہلا پاؤں، ابھی میرا دایاں پاؤں بھی میں رکھنے کے لیے رکھتا کہ ساتھ ہی سلام کروں گا، اس سے پہلے ہی سلام حضور کا، السلام، آ گئے تشریف آ جائیں، یعنی آپ آج بھی پہلے ہی سلام کرتے ہیں، کبھی کسی کو سلام میں حضور نے پہل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر اسلام کا انداز ہے کہ آپ ایک تو یہ طریقہ آپ کا، اور دوسرا یہ عرض کر رہا تھا حضور کی سنت ہے کہ جب وہ کسی مہمان کو اپنے گھر بلاتے تو واپس جاتے ہوئے اسے ایک دروازے تک چھوڑ کے آتے تھے، یہ بھی حضور کرتے تھے، آپ نے کبھی بھی اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹے تھے، جو بھی مہمان آتا آپ اسے آخر تک چھوڑ کے آتے، اور جب دروازے سے باہر وہ نکل جاتا حضور جب تک وہ اس کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی حضور سے دیکھتے رہتے، یا جب تک وہ گلی کا موڑ نہیں موڑ لیتا تھا اس سے پہلے پہلے حضور سے دیکھتے رہتے، چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، کچھ کافر سردار، کوئی آ جائے، آپ ہمیشہ اس میں عمل کرتے۔ اگر مسجد میں ہوتے تو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیا، گھر ہوتے گھر کے دروازے تک چھوڑ دیا۔ تو یہ حضور کی سنت ہے کہ جب جا رہے تھے مدینہ سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت بھی حضور کا یہی انداز تھا، کہو سبحان اللہ، حضور بھی بالکل چھوڑنے تک آئے ہوئے، اور بالکل قریب، بلکہ ان کی جب چیخیں نکل رہی تھی، آنکھیں نکل رہی تھی، بالکل وہ قریب تک چھوڑ رہے جا رہے ہیں۔ خیر یہ جب گاڑی میں بیٹھ کے چل پڑے، پھر ایئرپورٹ پہنچے، جہاز میں بیٹھ گئے، اور بالکل آخری لمحات آ کے کہ اب یہ چلنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے نا جیسے آواز سی فیل ہوتی ہے، فیل ہوا جیسے آواز سی آتی ہے، اچھا پھر جا رہے ہیں، اچھا جا رہے ہیں، چلو خیر کیسے
آخری لیول تک چھوڑ